اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 22 ہے کہ اور پھر حضرت مریم جو ہیں وہ حاملہ ہو گئی اور وہ اس حمل کو لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ یہ جو تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت مریم کو بشارت ہوئی، فرشتہ آیا بشکل بشر یعنی انسان کی شکل میں، اور اس نے کہا کہ آپ کے لڑکا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا یا یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے اوپر گفتگو ہو چکی تھی، آیت نمبر 21 میں یہ بات ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن پاک نے جو یہ کہا ہے کہ فنفخنا فیہا من روحنا، سورہ تحریم میں بھی ہے اور سورہ انبیاء میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ پھونک ماری اور اسی پھونک کے ذریعے سے وہ حمل ٹھہر گیا۔ اب یہ اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بغیر باپ کے یہ جو ہے بچہ پیدا ہو، اور اس کی وجوہات ہم نے آیت نمبر 21 کی تفسیر میں بیان کر دی ہیں کہ ولادت کے جو طریقے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے معجزاتی طور پر پیدائش فرمائی ہے۔ جیسے آدم کو پیدا کیا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، حوا کو پیدا کیا ہے کہ کوئی ماں نہیں ہے، اور باقی جو انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ ماں اور باپ کے ملاپ سے ہوتی ہے، اور اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہو رہی ہے وہ بغیر باپ کے ہو رہی ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ ایک معجزہ ہو تاکہ یہ چیز اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ اب جب ان کے وہ حمل ٹھہر گیا تو وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ میں چلی گئی، مکان قصیہ، قصیہ دور کے معنی میں آتا ہے کہ دور جگہ لے کر چلی گئی۔ کیوں؟ یہ اس لیے لے کر چلی گئی تاکہ اب حمل ظاہر ہوگا، اس کے جو مراحل ہوں گے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لوگ بہت سی باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے، اور غالب گمان یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ دور چلی گئی ہوں گی۔ اب یہ کہاں گئی ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہب کا جو قول نقل کیا ہے، وہب ابن منبہ کا، ان کا جو قول نقل کیا ہے کہ وہ بیت لحم میں منتقل ہو گئی۔ جو یہ بیت اللحم ہے یہ بیت المقدس سے دوری پر ہے، اور وہیں پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ وہیں پر منتقل ہو گئی، اور وہیں پر وہ چپ چاپ رہنے لگی، جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیت لحم ایک ویران سی جگہ تھی، وہیں پر وہ چپ چاپ رہنے لگی۔ اچھا، اب اس کے بعد اب دیکھیے یہ جو دور کا جانا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت مریم کے اوپر جو یہ مراحل آ رہے ہیں، اب یہ جو مرحلے گزریں گے، اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مرحلہ فوراً ہی نمودار ہو گیا، یعنی فوراً ہو گیا، ادھر پھونک ماری اور ادھر ان کے جو ہے وہ جو ہے شکم میں بچہ آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور ان کے نکلنے کا وقت بھی ہو گیا۔ مگر یہ بات مستبعد معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی تذکرہ قرآن پاک نے نہیں کیا ہے، نہ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، بلکہ اس میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ حمل ہوا، جب ان کو پتہ چلا تو پھر وہ دور علاقے میں چلی گئی، جیسا کہ بتایا گیا کہ بیت لحم میں چلی گئی۔ اب وہاں پر جانے کے بعد اب وہاں پر وہ رہنے لگی، اور اب وہاں پر وہ سوچ رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ سے قرب کا اور ذریعہ ہے، کیونکہ اب ایک جو ولادت ہونے والی ہے وہ بغیر باپ کی ولادت ہونے والی ہے۔ اب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا خوف ہوگا، طعن و تشنیع ہوگی، لوگ برا بھلا کہیں گے، ان کے تقوی اور پارسائی جس کا چرچا تھا پورے بنی اسرائیل میں، جس کا چرچا تھا، اب وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اب لوگ ان پر برا بھلا کہیں گے، تہمتیں لگائیں گے، طرح طرح کی باتیں۔ ایک عورت کے خیال میں ذہن میں کون کون سی کنواری دوشیزہ، اس کے ذہن میں کیا کیا باتیں آ سکتی ہیں، وہ ساری باتیں آپ سوچیے کہ وہ کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو یہ جو چیز پڑتی ہے، اس سے ایمان اور تازہ ہوتا ہے، مکمل اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت مریم کا مقام تو یوں ہی بہت بلند ہے، جیسے کہ ہم نے حدیث بھی سنائی تھی اس کے اوپر کہ کمال کو جو پہنچی ہوئی عورتیں ہیں، وہ ایک تو وہ آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھی، اور دوسرے حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اب جن کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، پھر ان کی آزمائش بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔
اب حضرت مریم کی آزمائش کے بارے میں ذرا سوچ کر دیکھیے کہ حمل ان کے ہو رہا ہے، باپ ان کا کوئی بچے کا باپ نہیں ہے، اور معاشرے میں کیا کہیں گے لوگ، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، طعن و تشنیع ہوگی، برا بھلا کہیں گے. لیکن حضرت مریم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے. ہم لوگوں کا معاملہ، بہت سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ مایوسی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ مایوسی کفر ہے. مصیبت انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اللہ کی اس پر خاص عنایت ہوتی ہے، خاص رحمت ہوتی ہے. مگر بندہ شیطان مردود کے وسواس میں آ کر، بہکاوے میں آ کر، جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے ارے میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آ گئی، میرے اوپر یہ پریشانی کیوں آ گئی. پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، اس کا اختیار کر لے، ادھر اختیار کر لے، اسباب میں اپنا سر مارتا رہتا ہے، سر ٹکراتا رہتا ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اس کو صرف ایک دروازے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ دروازہ ہے اللہ رب العزت کی طرف. جس نے اس کے اوپر یہ مصیبتیں ڈالی ہیں، وہی تو مصیبت کو دور کر سکتا ہے. امن یکشف الضر اذا دعا، کون ہے کہ جب اسے کوئی پکارتا ہے تو وہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے؟ وہ تو اللہ ہے. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اوپر جو پریشانی آئی ہے، تمہارا ذہن اور تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے، تمہاری زبان کیا بول رہی ہے، تمہارا ایمان کس درجے کا پہنچ گیا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے. تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کلمات تمہیں کفر تک پہنچا دیں گے. تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو تمہیں اللہ کی طرف بہت بلندی تک پہنچا دیں. تو تم جہنم کی وادی میں بھی گر سکتے ہو اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اور جنت کے اعلیٰ مرتبے پر بھی پہنچ سکتے ہو اپنے الفاظ کے ذریعے سے. لہذا جب کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، جیسے سکھایا گیا ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب مومنین کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو فوراً کہتے ہیں انا للہ، ہم تو سب اللہ کے لیے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری کائنات میں ہے کس کا ہے؟ سب تو اللہ کا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، اور ہم سب اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. موت سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور کون سی پریشانی ہوگی؟ کچھ نہیں. یہ پریشانی ہمیں کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ موت کے قریب کر دے گی، اور موت کے قریب کر دے گی تو بھی ہم اللہ کے پاس جا کر حاضر ہو جائیں گے. لہذا وہ پریشانی اور مصیبتوں میں گھبراتے نہیں ہیں، ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب حضرت مریم کے اوپر جو یہ مصیبت آئی، اب دیکھیے کیسی مصیبت ہے. وہ سوچ رہی ہیں کہ ہم معاشرے میں کیسے جائیں گے، ہم سماج میں کیسے جائیں گے، کیسے فیس کریں گے، کیسے لوگوں کے طعن و تشنیع سنیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، سوچ سوچ کر ہلکان ہے. لیکن ان کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ گیا، وہ اللہ کی طرف اور بڑھتی چلی گئی. اللہ رب العزت کی عنایات ان کو اور ملتی چلی گئی، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. حضرت مریم کی یہ صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصائب آ جائیں، ذہنی پریشانی ہو جائے، جسمانی پریشانی ہو جائے، یا کچھ اور دقتیں اسے پیش آ جائیں، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے طلب کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے حضور اپنا مدعا رکھے، اپنی بات رکھے، اور اللہ سے طلب کرے. یہ چیز اسے اللہ سے اور قریب کر دے گی، یہ چیز اسے اللہ کا ولی بنا دے گی، یہ چیز اسے اللہ رب العزت کی عنایات دے دے گی، اس کے مقام کو بڑھا دے گی، اس کے مرتبے کو بڑھا دے گی، جنت کا اعلیٰ درجہ اسے دلوا دے گی. یہی وہ کیفیت ہے کہ یہ وہ کیفیت ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے. ہمیں پرکھا جاتا ہے ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم کس درجے پر کھڑے ہیں. ہم خوشحال ہیں تو بہت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اب جب ہم پریشانی میں آ گئے تب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں کہ نہیں یاد کر رہے ہیں؟ ہم اسے پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے ہیں؟ بسا اوقات جب لوگ مصیبت میں آ جاتے ہیں تو زبان سے انتہائی غلط الفاظ نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے، کیا فلاں یہ کلمہ کفر ہے. ایسے ہی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھی کچھ لوگ سینہ پیٹتے ہوئے بہت بری بری باتیں کہتے ہیں، ارے کیوں لے لیا، ارے اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں چھین لیا. اس طرح کے الفاظ کہنا یہ کفر ہے. یہ مومن کے شان شان نہیں، مومن کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، یہ شان شان نہیں ہے یہ مومن کے. ہم سب اللہ کے لیے، ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ درست ہے، اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، ہمارے اوپر اس کا حکم جاری ساری ہے.
ہم جتنا صبر کریں گے، جتنے اچھے کلمات زبان سے نکالیں گے، اتنے ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت مریم کے اس کیفیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والے بنے، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی مصیبت کیوں نہ ہو جائے، مگر ہم اللہ رب العزت کے اوپر اپنے یقین کو نہ چھوڑیں، اپنے بھروسے کو نہ توڑیں، بلکہ ہم اللہ سے اور قریب ہوتے چلے جائیں۔ والسلام علیکم۔